السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ایپ لے کر آئے ہیں۔ اس کا تعارف، اس کا طریقہ کار، اس کے استعمال کا، اس کو چلانے کا، تو قبل اس کے کہ وہ ایپ آپ کو بتائی جائے تو میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ یہ جو چینل ہم نے بنایا ہے اس کو آپ نیچے سبسکرائب کا جو ہے وہ بٹن ہوگا، اس پہ آپ سبسکرائب کریں، اور اسی طرح یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے تاکہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے موبائلوں کے اندر زیادہ گند ہے یا گندی ایپس ہیں، وہ اس ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے اچھی فکر ان کے اندر آ جائے، اخروی معاملہ ان کا بہتر ہو جائے، تو یہی ہم چاہتے ہیں۔ تو چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے، وہاں آپ نے لکھنا ہے اسلام آگے لکھنا ہے 3، یہ دیکھیں 360، اسلام 360، یہ ایپ کا نام ہے۔ اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ تو یہ تقریباً دیکھتے ہیں، یہ 64 MB کی فائل ہے، ایپ ہے، تو اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ تو انسٹال کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری، ہر انسان بلکہ ہر مسلم کے موبائل کے اندر یہ ایپ لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بالخصوص جو اردو دان طبقہ ہیں، اردو دان حضرات ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ایپ اپنے پاس رکھیں، اپنے موبائل کے اندر رکھیں۔ اس کے اندر احادیث کا ذخیرہ ہے، 6 بڑی بڑی کتابیں حدیث کی وہ اس کے اندر موجود ہیں، جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید با ترجمہ، اور ایک نہیں کئی ترجموں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، سہولت کہ آپ کسی بھی ترجمے کو کھول کے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایپ، اور اس کے بعد یونیکوڈ ہے، سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ آپ اس کو وہاں سے کاپی کر کے واٹس ایپ پہ یا کسی کو بھی میسج کرنا ہو، آپ وہاں اس کو کاپی پیسٹ کا معاملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے، بلکہ آخری مرحلے میں ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ضرور میرے بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ لازماً اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو مزید شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ ایپ جو ہے وہ انسٹال ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے، اور پاکستان ہے نا، یہ آپ کو بیک سے آواز آتی ہوگی، کوئی بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، بہرحال اچھا جی۔ یہ اس کا انٹرفیس ہے، سب سے پہلے مین اس کا جو ہے وہ صفحہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں، سبجیکٹ میں نے کھولا ہے، یہاں انگلش سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی اس میں بہت سہولتیں ہیں، انگلش میں بھی حصہ رکھا گیا ہے، یہ سارا انگلش کا ہے۔ یہ اردو میں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز مثلا کسی بھی موضوع کو آپ کھولنا چاہتے ہیں، یہ مثلا اصحاب فیل ہے، اس کو میں کھولتا ہوں تو اس کے متعلقہ قرآن مجید کے اندر جو بھی
واقعہ بیان ہوا ہے، جو بھی چیز بیان ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں. یہ سورۃ الفیل آپ کے سامنے مکمل آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، سورۃ الفیل مکمل ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے تھی. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، مکمل سورۃ الفیل. اچھا، اب یہ سورت ہے، یہ دیکھیں لکھا ہے سورہ 105، یعنی کہ سورت کا عدد بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ جو مقام آپ کے سامنے کھلا ہے یہ کون سی سورت ہے اور آیت نمبر کون سی ہے، یعنی کہ باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ یہ آپ کے سامنے کھلتا ہے. اسی طرح یہ سارے مضمون آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کا آپ مطالعہ کیجیے. ایسے انگلش میں بھی جو بھی آپ کھولنا چاہیں. اچھا جی، اس کے بعد یہ بک مارکس ہیں. آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ وہاں جو ہے وہ نشانی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بک مارک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن، اب دیکھیں یہ صورتوں کے حساب سے اس کو آپ جون سی بھی صورت تو ہم نے قرآن مجید کو کھولا ہوا تھا. اب میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے اس کو کھولوں تاکہ ذرا آسانی ہو میرے لیے. دیکھیں میں اس کو اوپر کر رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن، یہاں میں نے قرآن کو کھولا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مکمل صورتیں ہیں. جو بھی صورت آپ نکالنا چاہتے ہیں، مثلا یہ صورت یوسف ہے، یہ والی، اس کو میں کھولتا ہوں. یہ صورت یوسف آپ کو مکمل آپ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. بہت مزیدار سافٹ ویئر ہے، یہ بہت کمال کی ایپ ہے. اب ہم آپ سن بھی سکتے ہیں، مثلا آپ یہ آیت کو سننا چاہتے ہیں تو یہ آپ پلے کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈاؤن لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد آیت، یہ آپ کو آواز شاید آ رہی ہے، ایسے آپ اس کو سماعت بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ پارے کے حساب سے ہے. جو سا بھی آپ پارا کھولیں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہ پارا سامنے آ جائے گا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، 8 منٹ کی ہو چکی ہے، تقریباً 10-12 منٹ کی ہو جائے گی، تو آپ نے لازماً یہ مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے. اچھا جی، ہم بیک پہ آتے ہیں. یہ آیت ہے. اب آیت کے حساب سے آپ کوئی بھی آیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یہ صورت، آپ صورت کو سلیکٹ کریں. مثلا میں صورت سلیکٹ کرتا ہوں آل عمران. آل عمران کی آیت نمبر میں چاہتا ہوں کہ 50 نمبر آیت سامنے آ جائے. یہ دیکھیں، یہ 50 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے. کتنا آسان ہے یہ. اچھا جی، اور اسی طرح یہ دیگر، اگر آپ کوئی ایک جو ہے نا وہ مادے کے حساب سے کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مثلا میں ذہبا سے متعلقہ، یہ زال سے متعلقہ سارے حروف آپ کے سامنے ہیں، زال سے متعلقہ. ٹھیک ہے جی، جو زال سے شروع ہونے والے ہیں. اچھا جی، آیت تک کا ہم پڑھے تھے. یہ عربک ورڈ ہیں. اب اگر آپ کوئی عربی کا لفظ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مثلا یہ دیکھیں سین کے ساتھ، سین سے شروع ہونے والے سارے حروف آپ کے سامنے ہیں. سبیلی کا، اب سبیلی کا جہاں جہاں بھی آئے گا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ اسی طرح کوئی بھی اردو کا لفظ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ سبیلی کا آ گیا ہے آپ کے سامنے، یضل عن سبیلک. اچھا جی، اسی طرح نوٹس ہیں، کوئی بھی آپ نوٹ بنانا چاہیں، لکھنا چاہیں، وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ اس کے اندر کمال کی چیز ہے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بہت بڑی عالمہ ہیں ماشاءاللہ. ٹی وی چینلز کے اندر جو ہے ان کے پروگرام آتے ہیں. تو یہ انہوں نے با ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے. یہ قرآن مجید اس کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 0 سے، یعنی کہ اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد آیت نمبر 1 سے یہ کام شروع ہو رہا ہے. یا ایوہا، اے الناس لوگو، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے. نیچے وہ
انڈر لائن انہوں نے کیا ہوا ہے تاکہ ہر لفظ کے بارے میں پتہ چل جائے یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے کر کے یہ بہت زبردست چیز ہے ماشاءاللہ. یہ ایسے یہ مکمل قرآن ہے ان کا. لفظی ترجمہ کو سیکھنا چاہے تو وہ بھی اس سے بہت بآسانی سیکھ سکتا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں سرچنگ کے پورشن کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کوئی بھی لفظ آپ تلاش کر سکتے ہیں. یہ انگلش ہے, ہم اردو میں سے تلاش کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے محمد جوناگڑی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. تو ہم کو لفظ تلاش کرتے ہیں. مثلا ہم لکھتے ہیں یہاں کافر. کافر لکھا, اس کے بعد ہم نے سرچ کر دی. اب دیکھیں پورے قرآن مجید میں 101 ریکارڈ اس نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے اردو ترجمے کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ تو سرچنگ کا معاملہ تھا نا. ایسے ہی آپ عربی لفظ سرچ کر سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں. آیت کو تلاش کر سکتے ہیں. روٹ ورڈ جو ہے نا وہ مادے کے حساب سے آپ لفظوں کو تلاش کر سکتے ہیں. بہرحال ہم ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا اس کو مختصر کر رہے ہیں. اچھا یہ تو قرآن مجید کا معاملہ تھا. اس کے بعد احادیث ہیں. یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے اور سلسلہ الصحیحہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 6 کتابیں ہیں اور یہ اس کے ساتھ یہ کتاب ہے جس کے اندر صحیح احادیث ہے. اب میں صحیح بخاری کو کھولتا ہوں. اس کے اندر آپ کو یہ باب کے حساب سے مکمل جو ہے نا وہ پہلے یہ کتاب ہوگی. یہ ہم مثلا کتاب کھولتے ہیں کتاب الایمان. اب اس کے اندر یہ مختلف جو ہے وہ باب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے حساب سے پھر احادیث ہوں گی. ہر حدیث کا جو ہے نا وہ نمبر بھی ساتھ لکھا ہوگا. یہ حدیث نمبر ہے اور یہ صحیح بخاری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ ساری کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اسی طرح ساری. اب اس میں ہم سرچ کا اس میں سرچ کی آپشن غالباً نہیں ہے. ہاں اس کو ہم سنن ابن کون سی کھولی تھی ہم نے, سنن ابن ماجہ. یہ ہم فرض کریں ہم کھولتے ہیں مساجد اور جماعت کے احکام و مسائل. یہ ہم نے کھولا, یہ حدیث آ گئی. اب یہ اس کتاب اس جو ہم نے باب کھولا ہے یا کتاب کھولی ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل احادیث ہیں. یہ 68 اور صحیح احادیث کتنی ہے 50. ضعیف احادیث کتنی ہے 18. یہ مکمل ضعیف اور صحیح احادیث کا بھی آپ کو بتائے گا. اور یہ ضعیف حدیث جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. پہلی من بنا للہ مسجدا من مالہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, ان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ باب نمبر یہ ہے, باب ہے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کی فضیلت. سنن ابن ماجہ ہے, جلد اول ہے. اچھا یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے. سند میں ولید میں مسلم مدلس ہیں اور روایت عنعنہ سے کی ہے. یہ سارا مکمل اس کا ضعف بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیگر جو ہے وہ کتابوں سے آپ اسی طرح جو ہے نا وہ سرچ کر سکتے ہیں, صحیح احادیث بھی اور ضعیف احادیث بھی. تو اس کے بعد اگلا ہے عبادات کا. اس میں نماز کے متعلقہ کچھ نماز بلکہ مکمل ہے, اس کی مکمل جو ہے وہ نماز کی دعائیں ہیں ساتھ اور بات ترجمہ ہے. اس کے بعد روزہ ہے, روزے کے متعلقہ چند روزے کے افطار کرنے کی دعا. ٹھیک ہے جی. یہ مختصر ہے سارا. اچھا اردو میں حج گائیڈ ہے, گائیڈنس. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ حج کے متعلقہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مسنون دعائیں, اس میں آپ کی روز مرہ کی دعائیں ہیں ساری. ٹھیک ہے جی. اس میں مکمل دعائیں. یہ مثلا کھولتا ہوں میں بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. یہ دیکھیں غفرانہ کا,
ٹھیک ہے، اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بیت الخلا سے نکلنے کی دعا، غفرانک، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اردو جو ہے نا اردو بھی سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت پیارا سافٹ ویئر ہے، یہ ابھی سے ہی آپ اپنے پلے سٹور سے انسٹال کریں، اپنے موبائلوں میں انسٹال اس کو کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کے اندر کتنی ایمانی حرارت ہے۔ اس سافٹ ویئر کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو اس کو آپ محسوس نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ میں نے سمجھاتے ہوئے ابھی کافی چیزیں رہتی تھیں لیکن میں نے بہت زیادہ مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سافٹ ویئر بہت اچھا تھا اس لیے وہ میں اس کے اندر جو ہے وہ کھوب گیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں چینل کو، تو اجازت بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔